لیسن فرام سورہ البقرہ ڈے 7۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں حضرت آدم اور اماں حوا سے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوف راہی کے ساتھ کھو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس واقعے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کو بہکایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں ہر نعمت عطا فرمائی، انہیں آزادی دی کہ جنت میں جہاں چاہیں وہاں رہیں، جو چاہیں کھائیں، ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن صرف ایک بات سے منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے احکام انسان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اسے حاصل ہوں، اور ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جسے اسے روکا گیا ہو، اور یہی سے نفس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وسوسہ دیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان کبھی بھی زبردستی گناہ نہیں کرواتا، اس کی آخری حد وسوسہ دلانا ہے اور خواہش پیدا کرنا ہے انسان کے اندر۔ شیطان کبھی بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کے گناہ کے راستے پر نہیں لے جاتا، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسے پر عمل کر کے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی مگر انہوں نے اپنی غلطی کا دفاع نہیں کیا، نہ تکبر کیا، نہ الزام کسی اور پر ڈالا۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف بھی فرما دیا۔ اور ان سب سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر ڈٹ نہ جائیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔